الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات علماء کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ خیر المدارس میرے لیے ایک ایسا ادارہ ہے جس کو اپنے بچپن سے خیر مجسم حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کے زیر انتظام بچپن سے چلتے ہوئے دیکھا۔ اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار نہیں، بار بار ایک سال میں بھی کئی مرتبہ بعض اوقات یہاں تشریف لاتے تھے، اور ان کے ساتھ مجھ جیسا طفل مکتب بھی شامل ہوتا تھا۔ لہذا اس ادارے کے ساتھ اپنے قلبی تعلق کے اظہار کے لیے مجھے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر الحمدللہ یہ ملک کے ان اداروں میں سے ہے جس پر ہر دیندار مسلمان کو فخر ہونا چاہیے۔ اس کی خدمات، اس کے فضلاء، یہاں سے تعلیم پا کر باہر جانے والے علماء کرام دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں، اور آج بھی معلوم ہوا ہے کہ خیر المدارس کے فضلاء دور دور سے دوسرے ملکوں سے بھی اس تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ معلوم ہوا کہ بہاولپور ڈویژن اور ملتان ڈویژن کے مدارس کے متممین اساتذہ کرام بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مبارک اجتماع ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ یہ اجتماع دلوں میں ایمان کی پختگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے۔ یہاں بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور مجھ سے پہلے آپ نے بڑے بڑے علماء کرام سے نصیحتیں سنی ہوں گی۔ ہمارے مدارس میں یہ سالانہ اجتماع کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن طلباء نے مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے دورہ حدیث تک تکمیل کی، ان کو دستار فضیلت پہنائی جاتی ہے اور ان کا اکرام کیا جاتا ہے، ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ اور دوسرا عظیم مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر عام مسلمانوں کو بھی
دین کی اہمیت اور دین کے احکام پر عمل کرنے کی تاکید اور ترغیب دی جائے، دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تازہ کی جائے، اور اپنی زندگی میں نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ یہ پہلے جب اجلاسات ہوتے تھے تو وہ ان اجلاسات کے اندر بہت سے لوگ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اٹھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا یہ ذریعہ ہوتے تھے، اور یہی مدارس دینیہ کی روح ہے۔ الحمدللہ اس وقت دینی مدارس ملک کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں، ایسی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے جہاں دور دور نہ کوئی ہسپتال ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی بازار ہے، نہ کوئی بستی ہے، پتھروں کے پہاڑوں میں گاڑی جا رہی ہے، آس پاس کسی بھی شہری سہولت کا نام و نشان نظر نہیں آتا، لیکن سارے اس ماحول میں مسجد نظر آتی ہے، اس میں ایک ملا بیٹھا ہوا لوگوں کے ایمان کی تجدید کر رہا ہے، لوگوں کو ایمان کا نور بخش رہا ہے، اسے بڑی بڑی ملازمتوں سے سروکار نہیں ہے، اسے روپے پیسے کی طلب نہیں ہے، اسے صرف اس لیے وہ اس دشوار گزار راستے میں صرف اس لیے بیٹھا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی روشنی اپنے قوم کے نونہالوں کو فراہم کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ یہ مدارس یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سارے کام کا اصل مبنا اور اس کا اصل مقصد اور اس کی روح وہ تعلق با اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت میں روز بروز ترقی کرنا، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روز بروز اضافہ کرنا، آپ کے ارشادات سن کر، آپ کی تعلیمات سن کر ان کو اپنی زندگی میں اپنانا، یہ اصل مقصود ہے ان سارے دینی مدارس کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دینی مدارس سے فارغ ہونے کے بعد ان کا کیا کیریئر ہے۔ آج کل کیریئر بہت بڑا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کا معاشی کیریئر کیا ہوگا، معاشی مستقبل کیا ہوگا، اور ہمارے ان مدارس پر بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں کہ جن کے پاس آگے جا کر اپنے معاش کا انتظام نہیں ہوگا، وہ کیسی زندگی گزاریں گے، کس طرح وہ اپنی معاشی ضروریات کا انتظام کریں گے۔ ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں کہ جن کا کوئی معاشرے میں جن کا کوئی معاشی مستقبل نہیں ہے۔ ارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ امتیاز ساری دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ
آج تک آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل نے فاقوں کی وجہ سے خودکشی کر لی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ نے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے۔ وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ جو صفت مدارس کی جو صفت قابل تعریف ہونی چاہیے تھی، جس پر فخر ہونا چاہیے تھا، جس کو اعزاز سمجھا جانا چاہیے تھا، اس پر اعتراض ہو رہا ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر تعلیمی اداروں میں جا کر دیکھو، کم از کم پاکستان کی حد تک تو میں یہی کہوں گا، اور ساری دنیا کے تعلیمی اداروں کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اپنا کیریئر بناؤ۔ کیریئر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر جا کر بڑی بڑی تنخواہیں ملیں اور ہماری عزت ہو، ہمارا اکرام ہو۔ تعلیم کا واحد مقصد یہ ہو کر رہ گیا۔ آپ پوچھو کسی بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طالب علم سے کہ بھئی کیوں پڑھ رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ کیا جواب دے گا؟ جواب دے گا کہ میں اپنا کیریئر اچھا بنانا چاہتا ہوں، میں کوئی ایسے منصب پر جانا چاہتا ہوں جو دنیا کے اندر میری عزت کا سبب بنے، جو میرے لیے مال و دولت کے ڈھیر میرے قدموں میں لا کے ڈال دے۔ ایسے کام کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے ذہن میں کہیں یہ تصور نہیں آتا۔ تعلیم حاصل کرتے وقت پوچھ لو کسی بھی طالب علم سے، یہ تصور نہیں آتا کہ میں یہ علم ملک و ملت کی خدمت کے لیے حاصل کر رہا ہوں۔ کسی کی زبان سے آپ یہ بات نہیں سنیں۔ جا کر جسے پوچھو گے تو کہا گے جی میں ڈاکٹر بن کے کماؤں گا، کوئی کہے گا میں انجینئر بن کے کماؤں گا۔ نتیجہ یہ کہ تعلیم کا بنیادی مقصد دنیاوی منافع حاصل کرنا رہ گیا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ جب یہ مقصد بن گیا تو ایک انسان بکاؤ مال بن کر رہ گیا، جو جس کی بڑی بوری لگا دے وہ اس کو اٹھا کے لے جائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے بڑے بڑے ہنرمند اور بڑے بڑے تعلیم پانے والے، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنسدان ملک میں نہیں ہیں، باہر گئے ہوئے ہیں۔ جس کو سوچو کوئی امریکہ میں کام کر رہا ہے، کوئی یورپ میں کر رہا ہے، کوئی خلیج کی ریاستوں میں کر رہا ہے۔ اپنی صلاحیتیں اپنے ملک پر خرچ کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ اصل مقصود تو یہ تھا کہ پیسہ کہاں سے زیادہ ملے گا، کہاں سے مجھے زیادہ آمدنی حاصل ہوگی، لہذا جو بڑی بوری لگائے وہ ان کو اپنے ہاں لے کر چلا جائے۔ آج جب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے ملک کا جو سرمایہ تھا، انسانی سرمایہ، بیشتر باہر گیا ہوا ہے، بیشتر انسانی سرمایہ ہمارا باہر گیا ہوا ہے۔ اور کیوں گیا ہوا ہے کہ وہ اس کو پیسے زیادہ وہاں پر مل رہے ہیں۔ اس کو اگر تم واپس لانا چاہو تو تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس کو واپس لا سکو۔ ہم اسی بات پر خوش ہیں کہ وہ وہاں سے ہمارے پاس زر مبادلہ بھیج رہا ہے، اس بات پر خوش ہیں اور کہتے ہیں اور چلے جاؤ باہر تاکہ ہمارے لیے زر مبادلہ بھیجو، اور زر مبادلہ سے ہمارا ملک
کی آمدنی میں اضافہ ہو، اس پر خوش ہیں. اس پر خوش ہونا اس پر چاہیے تھا کہ ہمارے آدمی ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کی، ہماری ملت کی خدمت کریں اور یہاں آ کر اپنے علم و ہنر سے فائدہ پہنچائیں. لیکن چونکہ تعلیم کا مقصد ہی یہ نہیں ہے، تعلیم کا مقصد تو پیسہ ہے، جہاں زیادہ پیسہ ملے گا وہاں چلے جائیں گے. ہمارے ہاں پہلے دن سے یہ پڑھایا جاتا ہے. کسی طالب سے پوچھو کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو، تو کوئی شخص یہ جواب نہیں دے گا کہ میں پیسہ کمانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. کوئی جواب دے گا؟ تم لوگ اتنے سارے فضلہ بیٹھے ہوئے ہو، کسی نے اس لیے پڑھا ہے کہ پیسہ زیادہ کماؤ گے؟ کسی نے نہیں. ایک طالب علم بھی یہ جواب نہیں دے گا کہ میں پیسہ کمانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس کو پہلے دن سے گھٹی میں یہ پلایا جاتا ہے کہ رزق کا ذمہ تو اللہ نے لے رکھا ہے، وہ کتوں کو دیتا ہے، وہ خنزیروں کو دیتا ہے، وہ جانوروں کو دیتا ہے، وہ تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ پہلے دن سے اس کی گھٹی میں یہ بات پلائی جاتی ہے کہ تمہارا مقصد دنیا کی منفعتیں، دنیا کے مفادات حاصل کرنا نہیں ہے، تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کر کے اس کی روشنی دوسروں تک پہنچاؤ. تمہیں اگر فاقے بھی جھیلنے پڑے تو تم کامیاب ہو اگر تم یہ کام کر رہے ہو، اور اگر تمہیں تنگی ترشی سے گزارا کرنا پڑے تب بھی تم اس بات تو تم کامیاب ہو. اس لیے کامیاب ہو کہ تم نے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی وہ تم اٹھائے بیٹھے ہو اور اس کو دنیا تک پہنچا رہے ہو. آپ دیکھ لو کہ اسلامیات کی تعلیم کہاں کہاں نہیں ہوتی. مستشرقین کے ہاں جا کر دیکھو تو ان کے ہاں اسلامی علوم کی تعلیم کا بہت اعلیٰ معیار موجود ہے. ان کتابوں کے حوالے ان کے ہاں ملیں گے جن کا آپ نے بعض اوقات نام بھی نہیں سنے ہوں گے، لیکن وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اسلام میں شکوک پیدا کرو، اسلام کے شکوک پیدا کر کے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرو. وہ اس کام کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارے ہاں بھی اسلامیات کے محکمے قائم ہیں یونیورسٹیوں میں، اور اس کے اندر بھی ایم اے اسلامیات ہوتا ہے، پی ایچ ڈی اسلامیات ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹریٹ کی سند مل جائے، اور ڈاکٹریٹ کی سند مل جائے گی تو مجھے ملازمت اچھی مل جائے گی. قصہ ختم. اس بیچارے کو نہ فقہ کا پتہ، نہ اس کو شریعت کا پتہ، نہ اس کو عربی زبان آتی ہے، نہ قرآن کو براہ راست سمجھ سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر بن گیا. تو جن کا مقصد یہ ہے اور کہ پیسہ کمانا زندگی کا اصل مقصد ہے، وہ تو ہے قابل تعریف. اور جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ ملک و ملت کی خدمت کریں، انسانوں کی خدمت کریں، وہ ہے قابل ملامت کہ یہ پیسہ کمانے کا ان کو دھیان ہی نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے کمائیں گے، ان کے پاس معاش کہاں سے آئے گا. وہ قابل ملامت ہے. تو یہ ایک عظیم تماشا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ ہمارا مقصود نہیں، ہمارا مقصود انسانوں کی خدمت ہے، ہمارا مقصود مسلمانوں کی خدمت ہے، ہمارا مقصود ملک و ملت کی خدمت ہے، وہ بدنام. اور جو کہتا ہے میں پیسے کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ بہت اعلیٰ. یہ عجیب الٹی کہانی ہے جو آج کل لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے. اور چونکہ یہ دین کی صحیح تعبیر اور تشریح پیش کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اس بات کے اوپر بھی زبان تان بعض اوقات دراز کی جاتی ہے کہ بس ان کو تو کچھ ظاہری مظاہر کی حد تک یہ لوگ محدود ہیں، اور
چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہم سمجھتے ہیں اور دین کی روح جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے اور اس کی طرف زیادہ فکر نہیں ہے۔ خوب سمجھ لو کہ جو کچھ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جس پر عمل کر دیا، وہی دین کی روح ہے، وہ ظاہر کی ہو یا باطن کی ہو۔ یہ کہنا کہ یہ ظاہر، یہ داڑھی، یہ امامہ، یہ شلوار کو اونچا کرنا، یہ جو ہے یہ معمولی باتیں ہیں اور دین کی روح کچھ اور ہے۔ خوب سمجھ لو، جو کچھ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس سنت کو آپ نے جاری کر دیا، وہ دین کی روح کا وہ حصہ ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لہذا ظاہر و باطن کی، یہ ظاہر و باطن کا مسئلہ اس وقت سے پیدا ہوا جب سے انگریز یہاں پر آیا۔ اس انگریز نے آ کر ایک اپنی ہماری شکل و صورت بدل دی۔ ہم نے سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جو وجود ایک اپنے اسلامی تاریخ سے وابستہ تھا، اس کو ختم کر دیا اور اپنا وجود کا ڈھانچہ ہمارے اوپر سوار کر دیا، اور جو ہمارا جو طریقہ کار تھا، جو ہماری ثقافت تھی، اس کی توہین کرتے ہوئے وہ ثقافت اپنے نوکروں کو، خانساماؤں کو، چوکیداروں کو پہنائی۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں کے اوپر جو چوکیدار ہوتے ہیں وہ کوٹ پتلون نہیں پہنتے، وہ ٹائی نہیں لگاتے، وہ امامہ ان کے باندھا ہوتا ہے، کلا ہوتا ہے ان کے اوپر، اور ان کا لباس جو ہے وہ جبے جیسا ہوتا ہے۔ تو جو لباس ہمارے بادشاہوں کا تھا، جو لباس ہمارے علماء کا، ہنرمند لوگوں کا تھا، وہ لباس انہوں نے اپنے ملازموں کو، خادموں کو، چوکیداروں کو پہنایا۔ ارے بھائی، جب اگر تم لباس یہ اچھا سمجھتے ہو تو تمہارا خادم اس لائق نہیں ہے کہ وہ لباس پہنے؟ نہیں، تمہاری توہین مقصود ہے۔ اے ہندوستانیوں، تمہاری توہین مقصود ہے۔ تم جو لباس پہنا کرتے تھے، یہ ہم اپنے خادموں کو پہنا کر اس کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کر کے انگریز تو ظاہر کا اتنا اعتبار کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں ظاہر اور باطن میں کوئی فرق، ظاہر کا کوئی حیثیت نہیں، روح کچھ اور ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے کہ دین کے کچھ احکام ان کے اپنے خیال کے مطابق معمولی ہیں اور کچھ احکام اہم ہیں، اور وہ اہم بھی ہر آدمی اپنے حساب سے اہمیت قرار دیتا ہے۔ جو چیز اس کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہے اس کو اہم قرار دیتا ہے، اور جو اس کے لحاظ سے کوئی اہم نہیں ہے تو اس کو معمولی قرار دے دیتا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ چاہے ظاہر کا ہو وہ بھی چھوڑو اور جو باطن کا ہے وہ بھی چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ظاہر اور باطن دونوں کو سنت کے مطابق بنانے کا حکم دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جب یہ قرآن نے فرمایا تو اسوۃ حسنہ کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی کہ کس چیز میں اسوۃ حسنہ، وہ ہر چیز میں اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریش کے سرداروں سے مذاکرات کے لیے بھیجا،
مذاکرات کے لیے بھیجا. اس لیے بھیجا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام تھا قریش کے نزدیک بھی. وہ اپنے کسی چچا زاد بھائی کے گھر میں جا کر ٹھہرے مکہ مکرمہ میں. صبح کو جب بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کرنے کے لیے جانے لگے تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ آپ ذرا سا لباس اپنا ایسا کر لیں جو لوگوں کے اوپر کچھ روب پڑے اس کا. اور جاہلیت میں روب اس طرح پڑا کرتا تھا کہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جو زیر جامہ ہوتا ہے ازار یا شلوار، تو اس کو نیچے اتنا گھسیٹتے تھے کہ وہ گھسٹتا ہوا جاتا تھا. جتنا زیادہ ہوگا جتنا وہ گھسٹتا ہوا جائے گا. ایک جاہلیت کے شاعر جو اپنا فخر بیان کرتے ہوئے شعر میں کہتا ہے اذا مستبحت اربعا خط بیزری، کہ جب میں شراب کے 4 جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو میری جو ازار ہے وہ زمین پر لکیر بناتے ہوئے جاتی ہے. وہ اس کو فخر کا ایک بہت بڑا نشان سمجھتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کا ازار جو تھا وہ نصف ساق تک تھا، ٹخنوں سے اوپر تھا. تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ ایک بڑے مذاکرات کے لیے جا رہے ہو تو ذرا اپنا ازار ٹھیک کر لو، نیچے کر لو. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں نہیں، ہمارے صاحب ہمارے آقا کا تو ازار اسی طرح ہوتا ہے، چونکہ ان کو اس سے غرض نہیں تھی کہ دوسرے ہمارے لباس سے کوئی مرعوب ہوگا. لباس سے مرعوب نہیں کرنا ہوتا، مرعوب کردار سے کرنا ہوتا ہے، عمل سے کرنا ہوتا ہے، ایمان سے کرنا ہوتا ہے. لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر جا کر مذاکرات بھی کی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے دلوں میں خود سنتوں کا اہتمام باقی نہ رہے، چاہے وہ ظاہری سنت ہو یا باطنی سنت ہو. پھر ٹھیک ہے کہ جہاں یہ سنت ہے وہاں یہ بھی سنت ہے کہ انسان کا اخلاق درست ہو، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، وہ لوگوں کی مدد کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے دکھ کو دور کر دینا مجھے 1 مہینے تک مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ میں اس کو افضل سمجھتا ہوں. کسی کا دکھ دور کر دینا اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آ جانا، یہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان فرمائی. تکبر نہ کرنا، تواضع اختیار کرنا، اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی. تو جو حکم بھی ہے آپ کا وہ دین کی روح ہے. کوئی کہہ دے تو ہر ایک کے ہاتھ میں یہ سر بات چلی جائے گی کہ بھئی یہ بات تو روح ہے، یہ بات روح نہیں ہے دین کی. تو ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں یہ فیصلہ دے دیا جائے کہ کون سی چیز روح ہے، کون سی روح نہیں ہے. تو پھر
دین کا تو کھیل بکھیڑا ہو جائے گا اور ہو گیا. یہ باتیں سوچ سوچ کر اگر مجھے کسی سنت پر عمل کی توفیق نہیں ہو رہی تو کم از کم شرمندہ ہو جاؤں کہ بھائی مجھے چاہیے تھا مگر مجھے توفیق نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے. لیکن کسی بھی سنت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ دین کا کوئی اہم حصہ نہیں ہے، یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. بہرحال بات کہاں چلی گئی؟ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ ہمارے جو مدارس دینیہ ہیں یہ دین کی چاہتے یہ ہیں کہ جن کے جسم اور روح دونوں کو کی تعلیم دیں اور ان پر عمل کریں اور کروائیں. یہ مقصود ہے اس کا. اور جہاں تک اس کا تعلق پیسے کا ہے تو ان کا مقصود زندگی کبھی پیسہ نہیں رہا، نہ رہے گا. اور جس دن ان کا مقصود زندگی پیسہ ہو گیا اس دن یہ مدارس اپنی روح کھو بیٹھیں گے. جب یہ پیسہ مقصد نہیں لیکن ظاہری اسباب والے اس ذات کو نہیں دیکھتے جو اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وہ کیا معاملہ کرتی ہے؟ مجھے کوئی ایسی مثال بتا دو کہ جس میں دینی مدرسے کا کوئی طالب علم بے روزگاری کی وجہ سے اس کو خودکشی کر گیا ہو. لیکن تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی بھی آ جاتی ہے، لیکن اس پریشانی کو وہ اس لیے برداشت کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے میں نے کام کیا تھا. اگر پہلے دن سے پیسہ مقصود ہو تو ہمارے کوچے کا آدمی نہیں ہے. کسے کہ کچھ نہ شد در قبیل مانیس. تو لیکن اگر مقصود یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نوازتا بھی اس طرح ہے کہ اس کے بعد دنیا بھی ذلیل ہو کر آتی ہے. تاتی ہی دنیا وہی راغمہ. اگر فرض کرو کوئی طالب علم ٹھیک سے پڑھا نہیں، کوئی اچھی استعداد حاصل نہیں کی، علم میں پختگی نہیں آئی، تو پھر وہ اپنا ہی شکوہ خود کرے. کتنے یونیورسٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں اور کالجوں کے ہوتے ہیں جو اچھی استعداد نہیں رکھتے، تو وہ پریشان بھی ہوتے ہیں روزگار کے اعتبار سے، وہ بھی پریشان ہو جائے گا. لیکن اگر اچھی استعداد کے ساتھ علوم نبوت کے اندر پختگی حاصل کر کے کوئی شخص باہر نکلتا ہے تو الحمدللہ اس کو ناقدری کا شکوہ آج بھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ اس کے چاہنے والے بہت ہیں، الحمدللہ اس کی مانگ بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا اس کے قدموں میں آ کر ذلیل ہو کر آتی ہے. تو میرے بھائیوں، اور میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری مدارس دینیہ کا جو اصل مزاج اور مذاق ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، شہرت اور نام و نمود نہ ہو، حب جاہ نہ ہو، حب مال نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو. اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. ہمارے اکابر کا تواضع، ہمارے اکابر کی سادگی، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے مفتی اعظم، بلکہ مفتی اعظم ہند، جب صبح کو دارالعلوم پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو راستے میں کچھ بیوائیں پڑتی تھیں
ان بیواؤں سے جا کر کہتے تھے بی بی اگر آپ کو کچھ سودا منگانا ہو تو مجھے بتا دو. وہ سودا ان سے منگانے کے لیے پوچھتے تھے کہ تمہارے کوئی سودا منگانا ہو تو میں لا کے دے دوں تمہیں. بازار جاتے اور جا کے اس بیوہ کے گھر میں سودا پہنچا دیتے. بعض اوقات بی بی یہ کہتی کہ مولوی صاحب آپ سے تو میں نے فلاں چیز کہی تھی، آپ فلاں چیز لے آئے غلط، یا میں نے اتنا کہا تھا آپ دوسری مقدار لے آئے، زیادہ لے آئے یا کم لے آئے. اچھا بی بی کوئی فکر نہ کرو، میں دوبارہ جاتا ہوں، دوبارہ جا کے تمہاری جو چیز ہے وہ صحیح لے کے آ جاتا ہوں جو تم چاہتی ہو. کون؟ مفتی اعظم ہند، جس کے فتاوا اب تک 10 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، پورے نہیں ہوئے. وہ یہ کام کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقصود اس کا اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ کہتا ہے میں بخاری پڑھا کر اللہ کی رضا حاصل کر لوں یا کسی بیوہ کی خدمت کر کے حاصل کروں. مقصود تو وہ ہے. آج دیکھو ہمارے دینی مدارس کے طلباء جب کوئی ملک پر آفت آتی ہے تو کس طرح کھڑے ہو کر خدمت خلق کرتے ہیں. سیلاب آیا، ان جگہوں تک ہمارے طالب علم پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا، جہاں کوئی امداد نہ سرکاری نہ غیر سرکاری. کس طرح انہوں نے ڈوبتے ہوئے لوگوں کو اپنی جان پر کھیل کر بچایا. تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. روپیہ پیسہ ان کا مقصد نہیں. ان کو زیور بھی ملا تو حفاظت کے ساتھ جگہ پر پہنچا دیا. تو میرے بھائیوں یہ ہے ہمارے، بس البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم سب کو اپنے اس مقصد زندگی کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے. اور جب تک یہ مقصد زندگی پیش نظر ہے اور اس مقصد زندگی کو اپنا نصب العین بنایا ہوا ہے، اللہ تم سے راضی ہے. دنیا ناراض ہو تو ہوا کرے، اللہ تم سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ذہنیت ہمارے اندر سر و پا میں پیوست کر دے اور اپنی رضا کامل کی طلب ہمارے دلوں میں اس طرح پیدا کر دے کہ ہم واقعتاً نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا نمونہ بنے. یہی مقصد ہے. اور میں اس کے ساتھ ان تمام طلباء کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جو تعلیم کی تکمیل کر رہے ہیں اور دورہ حدیث کی تکمیل کے بعد آج ان کی انشاءاللہ دستار بندی ہونے والی ہے. ان کو بھی، ان کے والدین اور ان کے گھر والوں کو بھی، ان کے اساتذہ کرام کو بھی، جامعہ خیر المدارس اور اس کے معتممین کو بھی میں تہ دل سے خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مبارک فرمائے اور اس اجتماع کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور اس سے ہمارے دلوں میں دین کی عظمت، دین کی محبت، سیرت و سنت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق. العجم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ایمان افروز، بصیرت افروز خطاب فرما رہے تھے.